حج اور عمرہ کرنے کے ارادے سے عرب شریف جا رہے تھے، اور اس مسلمانوں میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ جب یہ قافلہ سندھ کے ساحل کے قریب سے گزرا تو ڈاکوؤں نے اس قافلے پہ حملہ کیا اور ان کا مال لوٹ لیا، اور اس قافلے کے لوگوں کو اپنا قیدی بنا لیا۔ ان قیدیوں کو دیبل نامی ایک قلعے میں رکھا گیا، اور جب یہ خبر اس وقت کے مسلمان حکمران تک پہنچی تو اس نے فوراً اپنے قیدیوں کو رہا کروانے کی کوشش شروع کی، لیکن اس وقت جو سندھ کا حکمران تھا راجہ داہر، یہ غیر مسلم تھا، یہ کسی بھی طرح قیدیوں کے چھوڑنے پہ راضی نہ ہوا۔ مسلمان حکمران نے اس وقت ایک 17 سالہ نوجوان کی قیادت میں ایک بہت بڑا لشکر بھیجا اپنے مسلمانوں کی رہائی کے لیے۔ مسلمان قافلے کو رہا کروانے کے لیے محمد بن قاسم ایک بہت بڑا لشکر لے کر سندھ میں آئے، اور جب سندھ پہنچے کئی دن تک جنگ جاری رہی۔ بالآخر اللہ پاک نے محمد بن قاسم کو فتح عطا فرمائی، اور انہوں نے اپنے قیدیوں کو رہا کروا لیا، اور دیبل نامی جو قلعہ تھا اس قلعے پہ محمد بن قاسم نے اس قلعے کو فتح کیا، قبضہ کر لیا۔ جب اس قلعے پہ فتح کے جھنڈے لہرانے لگے، اس وقت محمد بن قاسم قلعے کا جو پہلا نگران تھا اس کے ساتھ مخاطب ہوئے اور اسے اسلام کی دعوت پیش فرمائی۔ وہ جو قلعے کا نگران تھا مسلمانوں کی عادات، مسلمانوں کے کردار، مسلمانوں کی عبادات اپنی نگاہوں سے دیکھ چکا تھا، اور مسلمانوں سے متاثر پہلے ہو چکا تھا۔ جب محمد بن قاسم نے اسے اسلام کی دعوت پیش کی تو اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ حضرات محترم، یہ واقعہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ ہمارے پہلے کے مسلمان بھائی تھے کہ جن کا کردار اتنا اعلیٰ تھا، جن کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ وہ حالت قید میں بھی ہوتے پھر بھی ان کا کردار بلند رہا، اور ان کا کردار وہ غیر مسلم نگران دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ مسلمانوں کے کردار سے متاثر ہو کے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہمارے